بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ امور ایسے ہیں جنہیں امور مشتبہ کہا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس کی تفصیلات معلوم نہیں ہوتی، تو جو آدمی امور مشتبہ سے اپنے آپ کو بچا گیا تو اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جس نے امور مشتبہ کا ارتکاب کیا تو وہ حرام میں جا پڑا۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، اور علماء کے ہاں اس روایت کا شریعت میں بڑا اہم مقام ہے، چنانچہ بعض محدثین اس کو دین کا ایک تہائی حصہ قرار دیتے ہیں۔ اس روایت کی اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں دین کی بنیادی باتوں کی وضاحت فرمائی گئی۔ پہلی بات اس میں یہ فرمائی گئی کہ حلال واضح ہے۔ حلال ان امور کو کہا جاتا ہے جس کے ارتکاب کی اجازت شریعت نے دے رکھی ہو، شریعت نے واضح کر رکھا ہے کہ یہ چیزیں حلال ہیں اور ان کا ارتکاب ہر آدمی کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ حرام واضح ہے۔ حرام ان معاملات کو کہا جاتا ہے جن کی شریعت نے ممانعت کی ہو کہ ان کا ارتکاب کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ جو اشیاء حرام ہیں شریعت نے ان کی مکمل تفصیلات مسلمانوں کو فراہم کی ہیں، چنانچہ ان معاملات کا ارتکاب کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ اور تیسری بات یہ فرمائی گئی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں۔ مشتبہ کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات کسی چیز کو حلال یا حرام دینا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام۔ اب ایسے موقع پر تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ اس چیز سے بچا جائے۔ اس چیز سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نے اپنے دین کو بھی بچا لیا اور عزت کو بھی بچا لیا، اور اگر مشتبہ امور کا ارتکاب کیا جائے تو آدمی آہستہ آہستہ حرام کا ارتکاب کرنے لگ جاتا ہے جرت کی وجہ سے۔ اب مشتبہ امور کیا ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں مختصراً یہ سمجھ لیجئے کہ بعض اوقات کوئی معاملہ مشتبہ ہوتا ہے دلائل کے اختلاف کی وجہ سے، کہ بعض دلائل یہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور بعض دلائل اس کی حرمت کا پتہ دیتے ہیں، تو دلائل کے اختلاف کی وجہ سے اس چیز کے حلال یا حرام ہونے کا فیصلہ مشکل ہو جاتا ہے، تو ایسے موقع پر اس چیز سے بچنا ہی بہتر ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کی حالت مشتبہ ہو جاتی ہے، جیسے فرض کیجئے آپ کے گھر میں کوئی ایسی چیز پائی گئی کہ وہ آپ کی نہیں ہے بظاہر، اب آدمی مشتبہ ہو جاتا ہے کہ اس چیز کو استعمال کرے یا نہ کرے، کیونکہ وہ آپ کے گھر میں ہے، تو یہ چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن دوسری جانب وہ مال غیر ہے، دوسرے کا مال ہے، آپ کی ملکیت نہیں ہے، اس اعتبار سے آپ اس کو اپنے گھر سے نکالنے کے پابند ہیں۔ اب اس چیز کی حالت آپ کے لیے مشکل ہو گئی کہ نہ آپ اس کو حلال قرار دے سکتے ہیں نہ حرام قرار دے سکتے ہیں، تو ایسے موقع پر تقوی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپنے گھر سے نکال دیں اور اس کا استعمال نہ کریں۔ یا کوئی آدمی شکار کرنے لگے اور اسے یہ وہم ہو جائے کہ نہ جانے جس جانور کا میں شکار کر رہا ہوں یہ کسی غیر کا تو نہیں ہے، اب ایسے موقع پہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ شک اور وہم میں فرق کرنا پڑتا ہے، کہ شک کے پیچھے کوئی دلیل ہوتی ہے، اگر دلیل کی وجہ سے آپ پر معاملہ مشتبہ ہو تو اس سے بچنا بہتر ہوتا ہے، لیکن اگر دلیل نہ ہو محض وہم ہو اور وہم کی وجہ سے معاملہ مشتبہ ہو تو وہاں پھر آپ بچنے کے پابند نہیں ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ ایک شکاری شکار کرنے لگتا ہے کسی جنگل یا صحرا میں جانور کا، اور اچانک اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ جس جانور کا میں شکار کر رہا ہوں یہ کہیں کسی کی ملکیت نہ ہو۔ اب یہ جو خیال اس کے دل میں آیا اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ وہ جانور جنگل میں پھر رہا ہے اور اس کی ظاہری حالت یہ بتا رہی ہے کہ وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ تو یہ جو معاملہ اس پر مشتبہ ہوا یہ اس کے وہم کی وجہ سے ہوا۔ تو وہم اور شک میں اگر ہم فرق کر لیں تو بہت سارے معاملات انسان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ حلال چیز کا ارتکاب
میرے اور آپ کے لیے درست ہے کسی بھی موقع پر، اور حرام چیز کا ارتکاب میرے اور آپ کے لیے منع ہے ہر موقع پر۔ اور جو چیز مشتبہ ہو جائے، اگر وہ کسی دلیل کی بنیاد پر ہو، شک کی بنیاد پر ہو، تو اس سے بچنا بہتر ہوگا، لیکن اگر محض وہم کی بنیاد پر کوئی چیز آپ پر مشتبہ ہو تو وہم کو اپنے سر پر سوار کر لینا یہ انسان کے لیے دینی اعتبار سے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔